بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتابچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ہے۔ ہاں، بڑی مشہور بھی اور بڑی بدنام شخصیت بھی۔ ہاں، شیخ محمد بن عبد الوہاب، جن کی طرف نسبت کر کے الزام کے طور پر لوگوں کو، اہل الحدیث کو ایک زمانے سے وہابی کہا جاتا تھا، اور آج انتہا پسندی دہشت گردی کے ساتھ سب سے زیادہ مستشرقین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، اور خود ان کے چیلے چاپڑے اور متاثر لوگوں میں شبہات کی بنیاد پر، وہ بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اہل الحدیث کو وہابی کہتے ہیں۔ یہ ولادت عیینہ شہر میں، یہ جو نجد اور حجاز کا علاقہ ہے، یہ وہ نجد نہیں ہے جس کی اللہ کے رسول نے مذمت کی تھی۔ ہاں، فتنہ نجد کی طرف سے اٹھے گا۔ ہمارے یہاں بریلوی حضرات اس پر خوب کہتے ہیں کہ نجدی فتنہ، محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ 3 نجد تھا، ایک نجد تہامہ ہے، ہاں، ایک نجد عراق ہے۔ تو جس نجد سے فتنے کے اٹھنے کا ذکر قرآن حدیثوں میں ہے، وہ نجد عراق ہے۔ یہ کوفہ، عراق اسی علاقے کا ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ میں اللہ کے رسول نے مدینہ کی طرف، مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، وہاں سے مشرق ہے۔ اور اکثر فتنے اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ عراق اور اس کے علاقے میں جبریہ، قدریہ، ہاں، تصوف کے بہت سارے لوگ، مختار ثقفی اور بہت سارے فتنے وہاں پیدا ہوئے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان، پاکستان بھی اسی سمت میں آئے گا۔ سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی، تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ کہتے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے، بالکل دیکھیں نا، بات سنیں، اگر ان کا عقیدہ غلط تھا تو جس ملک میں اللہ نے ان کو عزت دی، غلبہ دی، وہ تو اسلام نافذ کر گئے۔ تمہارے حلوہ کھانے والوں نے ایک بستی میں بھی اسلام نافذ کیا ہے۔ صحیح العقیدہ تھا اور امام احمد ابن حنبل کی فقہ پہ پیروکار تھا۔ اڑے دپے یہ سا ونان کہ ہر کھانا شخص یس میس مذہبس پہ سہ کرن قتل، سہ کافر۔ یہ کاشر تہ اڑ ونان، دپان ہے تم ہسا وون یت پہ، سہ ہسا درا نجد پہ۔ اڑے وون نجد یس زن حدیثس من آمت، تت نیر شیطانک سنگ، یہ ہسا محمد بن عبد الوہاب، نعوذ باللہ۔ یمن سارے الزامن، اور تعجب یہ شخص یہ سہ ونان یمس نہ پی اونٹ کت پہ نہر کرن۔ آج محقق سہ اونٹس پاون پتھر، پتہ دون 3 جائن کران کھاش، پتہ ونان محمد بن عبد الوہاب اس، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ جسارت۔ اخ چیز ونو بہ، انسانس پہ ہمیشہ تھون پن احترام پانے، پن قدر سمجھی پانے۔ یم شخصن عالمی اسلامس مز بڑ بار خدمت آس کرمز، کیا انسان یہ ہنگ تھا مگر تم سن پڑھنے بغیر پتہ کر جسارت، پتہ دی کومنٹ دٲرِتھ ہوہس مز۔ امہ سۭتۍ طالب علمن پہ، عوامس پہ تم دہ گٔے ییٚلہِ عوامس ونان ٲسۍ یِم چھِ اولیاء دشمن۔ آج چھِ عوام ونان یِم چھِنہٕ اولیاء دشمن کِہیٖنۍ۔ عام لُکھ حظ، عام لُکھ دپان یِم چھِنہٕ اولیاء دشمن کِہیٖنۍ۔ آج چھِ تم دہ گٔے ییٚمہِ ساتہٕ لُکن ٲسۍ ونان ہے یِم چھِ فلٲنی چیٖز کران، آج چھِ لُکھ ونان نہ اگر پوٚز دیٖن چھُ تیٚلہِ چھُ یِہُنٛدُے۔ وۄنۍ چھِنہٕ کۭتِس کالس دِمو أسۍ دۄہ کٲنٛسہِ نفرس، یِم حظ چھِ اولیاہن خلاف، یِم حظ چھِ ہۄتھ خلاف، یِم پروپگنڈ چلان کٔژن تام دۄہنٕے، پتہٕ چھُنہٕ چلان۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وون کن جائے لوکن پتہ کرو قتل غارت۔ تہندس دورس مز آئے مسلمان اکہ اکہ قطران تو پتہ امپورٹ کرنے باقی جائن ہند مسلمان یم تمس مانن تہ گو نا۔ آج تہ وچھان بہار ژۄپٲرۍ، آج ماننے اسلامی علوم گئے اسلامی علوم، چونکہ مے کور عربی ادبس مز PhD، عربی ادبس مز ماننے مجدد محمد بن عبد الوہاب۔ ہندوستانس مز ووت حنفی امام، حنفی عالم محمد منظور نعمانی، تم لکھ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف پروپیگنڈا اور اس کی حقیقت، اور تم لکھ تات مز کہ رشید احمد گنگوہی اس امام اس احنافن ہند ہندوستانس اندر، پاک ہند کے امام اندر، تم لکھمت فتاوی رشیدیہ اندر محمد بن عبد الوہاب سند عقید تو سون عقید اکوے۔ یہ آو کینچن ورین ون ہے محمد بن عبد الوہاب سند عقید ہسا سون عقید کہیں۔ تم لیکھمت کن کن جائے ہیک مسائلن مز اختلاف ٲسِتھ، سُہ چھُ آسنٕے فقہ اختلاف، تم چھِ مےٚ تم اقوال تہِ یتھ منٛز ذکر کٔرمٕتۍ، مگر سون تو محمد بن عبد الوہاب سُنٛد عقیٖدٕ چھُ۔ خود کفایت اللہ دہلوی جو دیوبند کا محدث اعظم گزرا ہے، اس نے کہا ہے کہ جب یہ حنفی شافعی مالکی اختلافات شروع ہوئے ہیں اس وقت 5 گروہ بن گئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث۔
حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ 5 اسکول آف تھاٹ اہل سنت کے رہے ہیں، ان میں ایک اہل حدیث کو الگ سے گنتے ہیں وہ. انڈیا پاکستان میں اگر بعد میں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا. محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور معروف جو ہے ایک ریوائولسٹ تھے، مجدد تھے. تو ان کا ایک واقعہ، ایک بار اپنے تلاميذ اسٹوڈنٹس کے پاس بیٹھے تھے اور کہا کہ میں آپ کو آج توحید کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. تو کہا استاد کتنے دن سے توحید، آپ کب سے سیکھا تھے توحید کا سبق، اور اسی پہ بات چل رہی ہے ہماری، آج کچھ نیا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو آج میں تم کو ایک کہانی سناؤں گا، اسٹوری. کہا ٹھیک ہے سنائیے. تو کہا ایک جو ہے بستی تھی، وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، سورج پرست تھے. تو سب تلاميذ اسٹوڈنٹ بڑا اچھا سورج کی عبادت. اور وہاں اس بستی میں ایک گھر تھا، اس میں ایک لڑکا تھا. اس لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. سب نے کہا استغفر اللہ، کیا خطرناک جرم ہے، کیسا کیا اس نے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. سب اسٹوڈنٹ بولنے لگے. تو پھر اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب نے کہا اسٹوری ختم، اب پھر توحید کا سبق. تو کہا یہ تو بہت تھوڑا سا ہوا. کہا کہ میں نے جب تم کو کہانی سنائی اور میں نے کہا کہ ایک قوم تھی جو سورج کی عبادت کرتی تھی، تم میں سے ایک نے بھی استغفر اللہ نہیں پڑھا. جب میں نے کہا ماں کے ساتھ زنا کیا تو سب استغفر اللہ، کیا بڑا جرم تھا. تو گویا آج بھی شیطان نے تمہارے ذہنوں میں جو ہے تو شرک کو چھوٹا گناہ رکھا ہے، لہٰذا پھر توحید کا سبق پڑھنا پڑے گا. پھر توحید. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے. ہمیں جزاکم اللہ خیر.